بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ اللہب ہے، لیکن پچھلی جو 3 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں ان کے فضائل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزہ ارشادات جو ہیں وہ ضروری ہیں ہم ان کو جانیں۔ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 10 سپارے تلاوت کرنے کے برابر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں ان کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں کی نظر سے، انسانوں کی نظر سے، مختلف طرح کے شر سے۔ لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اوراد جو پہلے والے تھے وہ چھوڑ دیے اور صرف ان صورتوں کا آپ نے التزام فرمایا۔ جس رات یہ نازل ہوئیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ رات 2 ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی چیز اس سے پہلے کوئی نازل نہیں ہوئی، یعنی بہت فضیلت آپ نے ان کی بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا، اور جادو بھی اس نے اس طرح سے کیا کہ ایک یہودی بچہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے خدمت کرتا تھا، اس بچے کے ذریعے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کی جو کنگھی کے دندانے یہ چوری کروائے، اور انہی پر ایک تانت لے کر، تانت یعنی جو ایک دھاگا ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کو لے کر اس پر کچھ منتر پڑھ کے جیسے جادوگر کرتے ہیں تو 11 گرے لگا دیں، اور اس کو وہ کنگھی اور بال کے ساتھ لپیٹ کے پھر ساتھ ایک موم کا پتلا اس نے بنایا جس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے جو جادو تھا کر کے اس کو ایک پرانے کنویں کے اندر اس نے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا، آپ سمجھتے کہ میں نے کر لیا۔ اس طرح سے آپ کے اوپر اثرات اس کے ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان بھی ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور اس میں بلکہ انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ فلاں کنویں کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، ایک کے مطابق 3 صحابی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان میں تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کے وہ چیزیں نکال کر لائیں۔ وہ لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق کی 5 اور سورۃ الناس کی 6 آیات ہیں، تو 11 ہی گریں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، اس تانت کے اوپر جو جس پر جادو کیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی، اور جب یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مکمل طور پر بحال ہو گئی، اور وہ گریں بھی ساری کی ساری کھل گئیں، اور سوئیاں بھی اس موم کے پتلے میں سے نکل گئیں۔ یہ واقعہ بھی یہ بیان کرتا ہے، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو آپ دم فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آخری جو آپ کی بیماری تھی جب وہ شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود پڑھتی یہ صورتیں، اور پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ پھونک کے آپ کا دست مبارک آپ کے جسم مبارک پہ پھیر دیتی۔ تو یہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان صورتوں کے نزول کے بعد باقی سارے اوراد چھوڑ دیے اور آپ نے ان کا معمول بنایا۔ وہ معمول احادیث میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ آپ تلاوت فرماتے تھے، ظہر، عصر اور عشاء کے بعد 1 دفعہ۔ اس کے علاوہ آپ جب بستر پر سونے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ بستر پر بیٹھتے، اور بستر پر بیٹھ کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ
جمع کفے ہے، آپ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے، جمع کر لیتے، اور پھر آپ یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ان کے اندر پھونک مارتے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ اس کو پھیرتے، پھر دوسری دفعہ پھر تینوں صورتیں پڑھتے، پھر اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دم فرماتے، تیسری دفعہ پھر سونے سے پہلے آپ اس طرح سے 3 دفعہ دم کر کے سوتے۔ یہ سارے وہ معمولات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے اختیار فرمائے، اور یہ معمول ہم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کو اختیار کرتا ہے، کسی بھی قسم کا جادو ٹونا، کوئی نظر، کوئی جنوں کی شکایت ہے، تو جو شخص یہ کرتا رہتا ہے اس پہ اس طرح کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو ہو چکا ہو تو وہ باقاعدگی اس کی شروع کر دے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے فضائل کے حوالے سے ہم باتیں تھیں جو کہ میں نے سمجھا کہ گزارش کرنا ضروری ہے۔ اب ہم اپنی اس سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں جس کا سبق ہم نے آج پڑھنا ہے، سورۃ اللہب۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ۔ تو پہلی آیہ مبارکہ میں لہب کا لفظ آیا ہے، اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام دیا گیا ہے سورۃ اللہب، یعنی شعلے والی سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، تبت یہ مؤنث ہے تبا کی، جیسے پیچھے آپ نے خالقہ پڑھا، یہ تبا اصل میں شد ہے با کے اوپر، تو یہ تبابا ہے، تبابا مل کے تبا بنا ہے۔ تو فعل ماضی کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی، عام طور پہ جو فعل ماضی ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر 3 حرف والا فعل ماضی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے، جیسے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، ہر فعل کی جو عربی زبان کے اندر حالتیں ہیں وہ 14 ہیں۔ تو ہم جیسے کھانا، کھایا، اب کھایا کے لیے ہم اردو میں تو کھایا استعمال کرتے ہیں، مرد نے کھایا، عورت نے کھایا، ایک مرد نے کھایا، 2 مردوں نے کھایا، زیادہ مردوں نے کھایا، وہ کھایا کھایا رہے گا۔ لیکن عربی زبان میں جو فعل ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ ایک تو یہ کہ 14 حالتیں جو ہیں نا اس فعل کی، ان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں کسی بندے کی بات کرتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی بندہ ہے اور 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، اور جو کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نے ایسا کیا، میں کسی کو بتا رہا ہوں اس نے ایسا کیا، وہ 3rd پرسن ہے، وہ غائب ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک حالت ہوگی غائب کی، ایک ہو گیا جو میرے سامنے بندہ موجود ہے حاضر، اس کو میں تو کہہ کے بات کرتا ہوں کہ تو نے ایسا کیا۔ اور تیسری کیفیت ہے جو بات کی، وہ ہے میری خود اپنی، کہ میں جو بات کرنے والا ہوں، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ غائب، حاضر اور متکلم، یہ 3 حالتیں ہو گئیں، اور آگے پھر انہی کی غائب اور حاضر کی 6 حالتیں ہیں۔ کس طرح سے؟ بنیادی طور پر غائب کی بھی بنیادی 2 حالتیں ہیں، مذکر اور مؤنث، اور آگے مذکر مؤنث بھی ان کی پھر 3 حالتیں ہیں، 1 مذکر، 2 مذکر یا 2 سے زیادہ مذکر۔ غائب میں جو 6 حالتیں بنیں گی، 1 مذکر، 2 مذکر یا 2 سے زیادہ مذکر۔ اسی طرح سے پھر مؤنث میں بھی 3 حالتیں ہوں گی، 1 مؤنث، 2 مؤنث یا 2 سے زیادہ مؤنث، یہ 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر جیسے یہ تبا ہے، یہ فعل ماضی جو واحد مذکر کے لیے اگر ہوگا تو تبا کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ برباد ہوا، وہ ہلاک ہوا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو تبا آگے الف صرف لگتا ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے کہ وہ 2 مذکر ٹوٹ گئے یا ہلاک ہو گئے۔ تبو، وہ سب ہلاک ہو گئے یا ٹوٹ گئے۔ چوتھا صیغہ جو مؤنث کا، واحد مؤنث کا ہے، وہ تبت ہے، کہ وہ ایک مؤنث وہ برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اب یہاں مؤنث کیوں آیا ہے؟ اصل میں یدا نے، آگے جو لفظ ہے یدا جو لفظ تھا اصل میں تھا یدانے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانے 2 ہاتھ، تو ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو جب عربی زبان میں ان کے لیے کوئی فعل استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔
وہ مختلف قوانین ہیں اور بھی اس کو غیر ذی عقول کے بظاہر ان پیچیدگیوں میں آپ جاتے ہیں تو اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن صرف میں پہچان آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مذکر اور مؤنث کا فرق، اس میں تبا کے آگے جب تا لگ جاتی ہے تو وہ مؤنث کہا جاتا ہے، تو تبت یہاں لفظی طور پہ تو ٹوٹ گئی، لیکن کیونکہ ہاتھ ہیں تو ہمارے محاورے میں ہاتھ مذکر ہیں، اس لیے ہم اس کا معنی مذکر کریں گے، تبت ٹوٹ گئے، یدان دونوں ہاتھ۔ اب یدان بھی اصل میں نون اس کا کہاں گیا، نون غائب ہوا ہے۔ ہم نے اردو زبان میں بھی بچوں نے بھی گرامر تھوڑی بہت اگر پڑھی ہے تو مرکب اضافی ایک ہوتا ہے، مرکب اضافی میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ احمد کی کتاب، اب کتاب بھی ایک اسم ہے، احمد بھی ایک اسم ہے، احمد کی کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے احمد کے ساتھ، یعنی جب بھی دو اسموں کے درمیان کا کے کی آتا ہے کہ وہ اس کی، وہ چیز اس کی، میرا قلم، احمد کا قلم، احمد کا بیگ، تو وہ کا جس کے درمیان میں آئے گا تو وہ مرکب ہے، اس میں دو اسم ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں ان کے کا کے کی ہے۔ یہی جو تعلق ہے عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں یدان ابی لہب، ابی لہب اسم اور یدان بھی اسم، یدان مضاف ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے ابو لہب کی طرف، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدان ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو عربی میں یہ قانون ہے کہ جب مضاف کے آگے اگر اس طرح سے نون لگا ہوتا ہے، جب وہ مضاف بنتا ہے یعنی اس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا وہ نون گر جاتا ہے۔ یہاں یدانے کا نون گر گیا ہے، یدا رہ گیا، لیکن معنی وہی رہے گا، یدا دونوں ہاتھ، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، ابی لہب ابو لہب کے، ابی ابو ابا، یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں اعراب کی صورتیں ہیں۔ یہ ابی جو ہے یہ زیر والی حالت ہے، ابا زبر والی حالت ہوتی ہے، ابو پیش والی حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ ابی لہب ہے، اور ابی لہب کا معنی مطلب وہ کنیت ہے اس کی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا اور ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ لہب کا معنی شعلہ ہے، ابو لہب کا معنی شعلے کا باپ۔ یہ کنیت اس کو کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ ایک سفید رنگ والا، گورے رنگ کا خوبصورت شخص تھا کہ اس کی جو گالیں تھیں وہ گورے پن کی وجہ سے وہ سرخی مائل تھیں، تو یوں اس کی گالیں محسوس ہوتی تھی جیسے ان میں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ اسی خوبصورتی کی بنیاد پر اس کی جو کنیت تھی ابو لہب پڑ گئی۔ تو یہاں اس کی کنیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وَتَبَّ، وا اور تبا، وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ نازل کب ہوئی سورہ مبارکہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے خفیہ، اور باہر نکل کے اپنے عزیز و اقارب کو ابھی دعوت دینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ پہلی دفعہ جب حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کہ اب آپ اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے ان کو دین کی دعوت دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے آواز لگائی، یا صباحا ہو۔ یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی کہ جب کہیں کوئی خدشہ نظر آ رہا ہوتا تھا، کوئی خطرہ نظر آ رہا ہوتا تھا، تو جو شخص بھی خطرے کو محسوس کرتا وہ اس طرح سے بلند پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگاتا۔ قبائلی قانون تھا کہ جب اس طرح سے کوئی شخص آواز لگائے تو ہر ایک کا کے لیے فرض ہے کہ وہ وہاں جا کر پہنچ کے اس کی بات کو سنے، اور اگر وہ خود مجبور ہے نہیں جا سکتا تو اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ یہ اس قبائلی سسٹم میں ایک قانون تھا، ان کا اصول تھا۔ اسی بنا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی تو سارے سرداران قریش بھی اور دیگر بھی سب لوگ جو خود پہنچے یا ان کے نمائندے پہنچے، سارا قبیلہ قریش وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات کا یقین کرو گے؟ ہم نے کہا جی بالکل کریں گے، اس لیے کہ ہم نے جتنی زندگی آپ نے 40 سال ہمارے اندر گزاری ہے تو ہم نے کوئی آپ سے جھوٹ کا تو کوئی مجھے تجربہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اس وجہ سے یعنی جو اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم مانیں گے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے آنے والے بہت بڑے عذاب کی خبر دیتا ہوں کہ یعنی اگر تم یہ اپنے شرک کی اور جو کفر کی روش ہے اگر اختیار نہیں اس کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، میں اس کی خبر دینے کے لیے میں نے یہ آواز لگائی ہے۔ تو ابو لہب بھی ان لوگوں کے اندر شامل تھا، وہاں پر کھڑا تھا، تو اس نے یہ گستاخی کی، کہنے لگا کہ تبا لک، نعوذ باللہ ہلاکت ہو تیرے لیے کہ اس بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا، کہ یعنی ہم نے تو سمجھا کہ شاید کوئی خطرہ آ گیا ہے اور اس خطرے کی وجہ سے بلا لیا ہے، اور تم نے یہ بات کرنے کے لیے بلایا۔ اس کی اس بکواس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس کے ان الفاظ کا، انہی الفاظ میں کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا، نہیں غنی کیا اس کو یا نہیں فائدہ دیا اس کو، ما اغنا، نہیں غنی کیا یا نہیں فائدہ دیا، ان ہو، اس کو، ان بھی سے کا معنی ہوتا ہے ان، جس طرح سے من کا معنی بھی ہم سے کرتے ہیں تو ان کا معنی بھی سے، یعنی اس کو ہے مراد، ان سے ہو اس، ان ہو اس سے یعنی اس کو، ما اغنا ان ہو، نہیں فائدہ دیا اس کو، مالو ہو، اس کے مال نے، وما، اور جو، واو اور ما، جو، کسبا، اس نے کمایا، کمایا کیا؟ اب مال بھی تو کمایا ہوتا ہے، تو مال کا ذکر تو علیحدہ آ گیا، یہاں کمایا ہے سرداری، وہ جو ہے وہ حشمت، وہ عزت و شوکت جو اس نے کمائی ہوئی تھی، نہ اس کا مال کام آیا اس کے، اور نہ اس کی وہ جاہ و حشمت اور سرداری کام آئی، اللہ کے حکم سے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس شخص کو بیماری لگی، عدسہ نامی بیماری، اس میں بھی طاعون کی طرح کی گلٹی نکلتی تھی، اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ وبائی مرض کی صورت میں تھی، تو جب وہ مرا تو اس کی اپنی اولاد بھی اس کو دفنانے کے لیے قریب نہیں گئی، 3 دن تک اس بدبخت کی جو لاش ہے وہ پڑی رہی، اور اس کی اپنی اولاد بھی اس کو دفنانے کو تیار نہیں تھی اس بیماری کی وجہ سے، جس بیماری میں وہ مرا۔ اور انہوں نے پھر دور سے ہی پتھر اور مٹی پھینک کے اس کو ڈھیر بنا کے اس کے اندر دفنایا، قریب کوئی نہیں گیا کہ کسی نے گڑھا کھود کے اس کو اٹھا کے اس میں دفن کیا ہو۔ تو یہ جو نتیجہ ہوا، اس کا یہ برا انجام ہوا، اس کی ساری وہ سرداری اور مال اس کے کسی کام نہیں آیا۔ آج صرف یہ 2 آیات ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ الفاظ بھی ذرا تھوڑے مشکل بھی ہیں اور نئے بھی ہیں، تو ان کو میں دہراتا ہوں، انشاءاللہ باقی سورہ مبارکہ ہم پھر مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا یا اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا، نہیں فائدہ دیا، انہو، اس کو، ما اغنا، نہیں فائدہ دیا، انہو، اس کو، مالو، اس کے مال نے، وما، اور جو، کسب، اس نے کمایا۔ 3 دفعہ دہرا کے پھر جا سکتے۔